اور باہر ان کو بٹھا رہے ہیں تو ان کے پاس وائٹ بورڈز نہیں ہیں کہ وہ باہر لے کے آئیں اور ان کو یوز ہیلپنگ ہینڈ ہے ان کے لیے بھی ہم کرتے رہتے ہیں. اور کوئی بھی این جی او آئی گیا ہم نے واٹر پمپس جو لگوانے تھے ایک جیسے مطلب صحیح نہیں ہے اور وہاں پہ جو بزرگ ہیں وہ بہت سفر کرتے ہیں, وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سفر کرتے ہیں, اور جو کوئی ڈسیبلٹی ہے کسی کو ان کو بہت مطلب مشکل ہوتی ہے ان راستوں میں چھوڑنی چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ہر ادارے کے پاس جا کے ان لوگوں کے لیے جیسے لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں بنے ہیں ان کے درد کے ساتھ ہم نے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ اکیلے نہیں ہیں. تو ابھی جو ہے ہم یہاں اپنے آزاد کشمیر میں آئے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو این این کی نشریات میں میں ہوں آپ کا میزبان رضوان قریشی. آج ہمارے پروگرام آج کے مہمان میں ہماری مہمان ہوں گی برطانیہ میں صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے بعد پاکستان میں مستقل رہائش اختیار کرنے والی محترمہ زبیدہ خان. زبیدہ خان سماجی حوالے سے منفرد مقام رکھتی ہیں. ان کی این جی او ڈاکٹر آف کشمیر عوامی مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں, خواتین کے حقوق کے تحفظ اور عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے. آج ان سے ان کی سماجی خدمات ڈاکٹر آف کشمیر کے منشور کے حوالے سے خصوصی گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیں ہمارے ناظرین کو. میرا نام زبیدہ خان ہے اور میری جو این جی او ہے وہ ڈاٹرز آف کشمیر ہے, اور میں کافی لوگ جو ہیں وہ مجھے جانتے بھی ہوں گے کہ ہم یو کے سے ہیں, اور ہمیشہ جو ہے ہم نے جو بھی کشمیر میں ہوا ہے جو مودی کی سرکار نے کیا ہے وہاں پہ ظلم اور زیادتیاں, اس پہ ہم نے کافی پروٹیسٹ وغیرہ بھی کیے ہیں, ان کے لیے آواز بنے ہیں, ان کے درد کے ساتھ ہم نے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ اکیلے نہیں ہیں. تو ابھی جو ہے ہم یہاں اپنے آزاد کشمیر میں آئے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم کچھ اچھی امیدیں لے کے آئے ہیں اور اچھے ویژنز لے کے آئے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. آپ کا پورا تعارف, آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں, کوالیفیکیشن کیا آپ کی, کہاں سے پڑھی ہیں, کیا سرگرمیاں رہی ہیں برطانیہ میں آپ کی وہاں سماجی حوالے سے؟ ہم لوگ بیس تھے برمنگھم میں, اور میری یو کے میں جو ہے زیادہ ایجوکیشن ہوئی ہے, لیکن جب میں اپنے 30s میں ایج میں آئی تو میں نے پھر جو ہے قرآن کی اسٹڈی کی, اور میں نے الہدیٰ انسٹیٹیوٹ سے اسٹڈی کیا جو امریکہ میں تھا, اور پھر میں نے جو ہے الازہر یونیورسٹی سے جو ہے قرآن کی جو ریسائٹیشن ہے وہ کمپلیٹ کی, اور مجھے آئی تھنک 9 years لگے جیسے اس ایجوکیشن کو لینے میں, اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے ٹیچنگ شروع کر دی قرآن کی. اچھا جی, تو قرآن کی وجہ سے پھر مجھے بہت سارا راستے جو ہیں وہ نظر آئے کہ اس قرآن جو ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے, جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. سوشل ویلفیئر کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ جب میں نے قرآن اسٹڈی کیا تو اس سے کافی نالج مجھے یہ ملا کہ صرف ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی نماز پڑھ لی, اپنے سجدے دے دیے, اپنی ہی عبادت کی تو اسی سے ہی ہم جو ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی اللہ نے ہمارے اوپر کچھ ڈیوٹیز دی ہیں جو ہمیں کرنی ہے. برطانیہ میں آپ تمام سہولیات چھوڑ کے پاکستان آ کر یہاں مقیم ہو گئیں کوٹلی میں, یہ آپ کا گاؤں بھی رورل ایریا ہے, میں وہاں اتنی سہولیات بھی میسر نہیں, یہ فیصلہ کیوں کیا؟ میری جو بیٹی ہے وہ ابھی 11 سال کی ہے, تو میں چاہتی, وہ بہت ہی ماشاءاللہ لائق بچی ہے, وہ قرآن حفظ کر رہی ہیں, اور وہ ادھر وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے ابھی گرامر کا ایگزام دیا تھا تو ان کو اسکالرشپ بھی ملی. تو میں چاہتی تھی کہ میری جو بیٹی ہے وہ پاکستان میں ایجوکیشن لے اور آ کے ہم پاکستان میں اپنے کشمیر میں جو ہے وہ سروس کریں, اور جو میں نے بھی سیکھا ہے وہ بھی میں یہاں آ کے جو ہے آگے ٹیچنگ کروں, اور جو میں مدد کر سکتی ہوں اپنے گراؤنڈ ورک جو میں کر سکتی ہوں یہاں پہ وہ میں کروں.
یہ جو آپ نے آپ کے جو ارادہ ہے یہ جو قرآن پاک کے حوالے سے تعلیم ہے اس حوالے سے یا جو ہماری دیگر نصاب ہے اس حوالے سے آپ کرنا چاہتی ہیں ٹیچنگ؟ جو یہاں پہ معاملات مجھے دیکھنے میں آئے ہیں، دیکھیے فرسٹ جو بیس بنا ہے مجھے یہاں لانے کا وہ میرا قرآن تھا کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس بہت فیسیلیٹیز ہیں، انٹرنیٹ ہے، اسکالرز ہیں، وہاں پہ عالمز ہیں بہت بڑے بڑے ڈفرینٹ کنٹریز سے آئے ہوئے، لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں جیسے ولیجز وغیرہ وہاں پہ یہ فیسیلیٹیز بچوں کو نہیں مل رہی، نہ ان کے پاس موبائلز ہیں، نہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کے جو باہر سے جیسے ایجپٹ سے سیریا سے پڑھ کے کوئی ٹیچر وہاں پہ ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ میں اپنے ہی ملک میں جا کے اس کو وہ کروں۔ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے اور وہاں کون کون سی بنیادی سہولیات نہیں ہیں اس وقت تک؟ میرے جو ہسبینڈ کا جو گاؤں ہے وہ دلیا گجرا ہے اور میں ابھی وہاں پہ بیسڈ ہوں، اور میں نے وہاں پہ دیکھا دلیا گجرا چڑوئی کا حصہ، سب ڈویژن چڑوئی؟ جی آئی تھنک جی اس میں آتا ہے ہلکا 4 میں کہ جی 5 ہلکا 5 ہے ابھی 5 میں، جی ہاں۔ تو وہاں پہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کچھ اسکول ایسے ہیں کہ ہائی اسکول ان کو کہا گیا ہے، اور وہاں پہ 250 گرلز ہیں، 250 لڑکی پڑھ رہی ہے، لیکن 3 ٹیچرز ہیں جو 250 لڑکی کو پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس رومز کی فیسیلیٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اور جیسے سائنس کی لیبارٹری کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ مستقبل ہے ہمارا۔ یہ جو بچیاں ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور یہ بہت بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، جو سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ تو میں نے اس کے اوپر میں تھوڑا سا بھی گئی ہوں، ملی ہوں کچھ ڈی او کے ڈپارٹمنٹ میں، ڈی او صاحب سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کا جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹس ہے وہاں پہ میری ابھی ہو چکی ہے بات، تو وہ لوگ جو ہیں میرے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور وہ اگر ہم ان کے پاس کمپلینٹس لے کے جائیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ہمارے گاؤں میں کیا کیا پرابلم ہے، تو وہ آگے بڑھ چڑھ کے مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ روڈ سٹرکچر کی کیا صورتحال ہے آپ کے گاؤں میں؟ روڈ سٹرکچر جو مین روڈ ہے وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہے، جیسے لیکن جو سائیڈ روڈز ہیں جو لنک کرتے ہیں گھروں میں، جو چھوٹے چھوٹے محلے بنے ہوئے ہیں وہ بہت مطلب جیسے مطلب صحیح نہیں ہے، اور وہاں پہ جو بزرگ ہیں وہ بہت سفر کرتے ہیں، وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سفر کرتے ہیں، اور جو کوئی ڈسیبلٹی ہے کسی کو ان کو بہت مطلب مشکل ہوتی ہے ان راستوں میں سے نکل کے باہر آنا، تو ہمیں اور بہت نیرو سے روڈ ہیں، بہت وہاں پہ کام چاہیے۔ یہاں کے ایجوکیشن سسٹم سے آپ کس حد تک ایگری ہیں اور کون کون سے آپ سمجھتے ہیں تجاویز آپ کے پاس ہیں بہتری کے لیے؟ ایجوکیشن سسٹم جو ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ جتنی ان کے اندر ایبیلٹی ہے اور پاور ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن کم سورسز ہونے کی وجہ سے، فیسیلیٹیز ہونے کی وجہ سے، کم ٹیچر ہونے کی وجہ سے وہ میں ان کو یہی کہوں گی کہ وہ ٹیچر جو ہیں وہ مینیج نہیں کر پا رہے، ان کی فالٹ نہیں ہے، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی فالٹ ہے، کیونکہ میں بوائز اسکول میں بھی جا کے بیٹھی ہوں، ان ٹیچرز سے بھی ملی ہوں، ان کے ٹیچرز کی وہ جو ہیں ان کے پاس فیسیلیٹیز وہ دیکھی ہیں، ان ٹیچرز کے پاس وائٹ بورڈ نہیں تھے اچھا کہ وہ ان کو ہیلپ کریں، جیسے اگر گرمی ہے تو وہ کمرے نہیں ہیں اور باہر ان کو بٹھا رہے ہیں تو ان کے پاس وائٹ بورڈز نہیں ہیں کہ وہ باہر لے کے آئیں اور ان کو یوز کریں، سو بہت ساری ہیلپ چاہیے، اور گراؤنڈ ورک جو ہے وہ بہت چاہیے یہاں پہ۔ یہاں کے جو پولیٹیکل سسٹم آپ نے ریڈ کیا ہوگا یقیناً، جب چونکہ یہاں آپ رہتی ہیں، برطانیہ میں بھی ہمارے نظام کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گی؟ پولیٹیکل جو سسٹم ہے، دیکھیے میں ابھی کسی کو بھی پن پوائنٹ نہیں کروں گی کہ فلاں بندے نے یہ کام نہیں کیا صحیح، اس فلاں نے نہیں ڈیموکریسی سے کیا۔ آپ سیٹسفائی ہیں؟ جی نہیں ہوں،
نہیں ہو، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں سفر کر رہے ہیں، اور اگر ان کو یہ پوزیشنز ملی ہیں اور ان کے پاس موقع تھا تو وہ اللہ کو راضی کر سکتے تھے. یہ موقع ہوتے ہیں اور کبھی کبھی زندگی میں آتے ہیں، اور آئی تھنک انہوں نے جو بھی بیٹھے سیٹوں پہ اور انہوں نے یہ کام نہیں پورے کیے، آئی ایم افریڈ کہ آئی تھنک انہوں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے. آپ ڈاکٹرز آف کشمیر کے نام سے ایک این جی او چلا رہی ہیں برطانیہ میں، اس کے رجسٹریشن بھی ہے، یہاں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس میں آپ کے کیا پروگرام ہے، کیا کون کون سے شعبے میں آپ اس میں کام کرنے جا رہی ہیں؟ ابھی میرے گھر والے بھی کل پرسوں بات کر رہے تھے تو کہتے ہیں آپ تو اے سی کی چیئر لے رہی ہیں کہ آپ ہر سسٹم کو جا کے چیک کر رہی ہیں. تو اس وقت تو میں کوئی ایک چیز کو سلیکٹ نہیں کروں گی کہ میں صرف اس پہ غور و فکر کروں گی، کیونکہ بہت سارے ایریاز ہیں جن پہ ہمیں غور و فکر کرنی پڑے گی. جو گاؤں ہیں ان کو، وہ اب گاؤں نہیں رہے، وہاں پہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور وہاں پہ ہاسپٹلز کی فیسلٹیز نہیں ہیں. کوئی اگر ڈاکٹر دیتے ہیں تو وہ، میں نے خود جا کے دیکھا ہے کہ جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں وہاں 3000 ووٹرز ہیں، ووٹ دینے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر بیٹھتا ہے. ایک آدھ دن یا کچھ ایک آدھ گھنٹے کے لیے کبھی نہ کبھی کھلا ہوگا، لیکن ہمیشہ میں نے جب بھی دیکھا ہے شٹر ڈاؤن تھا. سو وہاں فیسلٹیز نہیں ہے، مٹرنٹی کو وہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے لیڈیز کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے اسکوٹرز کے اوپر بٹھا کے جو لیڈیز ہیں وہ لے کے جاتی ہیں کوٹلی، مطلب مین سٹی میں لے کے آئیں گی. اینڈ اٹس سو رسکی، اور اتنا بیمار بچہ، اور مجھے دیکھ کے بہت دکھ لگا. لیکن دیکھیے، امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ہر ادارے کے پاس جا کے ان لوگوں کے لیے، جیسے لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہوں کہ ہاں ان کو مدد چاہیے تو ہمیں مدد کریں. ڈاکٹرز آف کشمیر سے پہلے بھی آپ نے کوئی سماجی کام کیا کسی تنظیم کے لیے برطانیہ میں؟ جی ہاں، ہم لوگ جو اپنا ہاسپٹل تھا عمران خان صاحب کا، کینسر ریسرچ شوکت خانم، اس کے لیے ہم نے چیریٹیز وغیرہ کافی کی، اور اس میں بھی ان کو وہ کی. اس کے علاوہ ہیلپنگ ہینڈ ہے، ان کے لیے بھی ہم کرتے رہتے ہیں. اور کوئی بھی این جی او آئی گیا، ہم نے واٹر پمپس جو لگوانے تھے، ایک ویژن کیا نام ہے ان کا، وہ ریئل ویژن، ہاں، وہ بلائنڈ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں ثاقب صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم پورا تعاون کرتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ مجھے خود تھا کہ میں اپنی بھی ایک این جی او سیٹ اپ کروں. تو ماشاءاللہ اس میں میری بہت پیاری بہنیں ہیں جو مجھے سپورٹ کرتی ہیں. ابھی بھی جب وہاں پہ بمبارمنٹ ہوئی تھی اور 13-14 گھر جل گئے تھے، کچھ 3 مہینے پہلے، کچھ 4 مہینے پہلے، تو وہاں پہ ہماری ہی این جی او تھی ڈاکٹرز آف کشمیر کی جو فرسٹ ایڈ لے کے گئی تھی، اور وہاں گراؤنڈ ورک کرنے والے لوگ تھے جو سب ہم نے کیے تھے. تو ابھی بھی ہم انشاءاللہ یہاں چونکہ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی زیادہ چل رہا ہے، علاوہ لوگوں کے اپنے اپنے بھی خاندانی سسٹم سیپریٹ بھی ہے. خواتین کے کون سے بنیادی مسائل آپ نے دیکھے ہیں یہاں؟ خواتین کے لیے جو ہے، دیکھیے میں یہ دیکھا ہے کہ ایجوکیشن ہے ان کے پاس ماشاءاللہ، بچیوں کے پاس ایجوکیشن ہے، گاؤں میں ایجوکیشن ہے، بی اے پڑھی ہیں، میٹرک کیا ہے، اور اس سے آگے بھی وہ، جیسے میں کچھ ایک دو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو اسپانسر کر رہی ہوں، اور کچھ قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھ رہی ہیں، علامہ اقبال کی یونیورسٹی ہے کچھ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جی ہاں، اس میں سے وہ پڑھ رہی ہیں. تو میں ان کو اسپانسر کر رہی ہوں، لیکن ان کو جاب کی اپرچونٹی نہیں مل رہی، آگے نہیں آنے دیا جا رہا. جیسے گاؤں میں بھی اگر سکولز ہیں تو وہاں سے ہم ٹیچر سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آ جائیں آگے. اگر ہاسپٹل اگر وہاں پہ رکھتے ہیں، لڑکیوں کو اپرچونٹی مل سکتی ہے کہ وہ آئیں اور لیڈیز کے ساتھ کوئی ایک آدھ ڈاکٹر ہو ان کے ساتھ ہیلپ کریں. اور ان کی جو ایجوکیشن ہے ساری ویسٹ جا رہی ہے.
قرآن کی تعلیم چونکہ ہماری بنیاد ہے، ہمارے مذہب کا بھی یہ وہ فرمان ہے کہ چونکہ ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. ہمارے رورل ایریا میں شاید اس طرح کی قرآن پاک کی جدید دور کی سہولیات میسر نہیں ہیں، تو کیا کوئی آپ ایسی اکیڈمی بنا رہی ہیں آن لائن سسٹم کے ذریعے بھی قرآن پاک کی تعلیم دی جا سکتی ہے، یا گاؤں میں بھی لوگوں میں اس حوالے سے کوئی شعور اجاگر کرنے کے لیے کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ ابھی میں نے جو ہے سٹارٹ کیا تھا، ایک لیڈی تھی ادھر دریا جٹا میں، جی. تو وہ ٹیچر میں نے تیار کری تھی، وہ آن لائن میں نے کی تھی. تو ابھی جہاں پہ میں آئی ہوں دریا میں گجرا میں، تو وہاں پہ بھی میں ٹیچرز کو جو ہے وہ وہاں کی بچیاں ہیں جو ان کو میں تیار کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ ہم مسجد بھی وہاں پہ تیار کر رہے ہیں ایک، تو سٹارٹ کریں گے. اور میں اور بھی جو گاؤں میں ہیں، اگر کوئی بہن یا بیٹی چاہتی ہے کہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو بائی آل مینس، اور یہ فی سبیل اللہ میں کوئی فیس نہیں ہے اس کی، تو وہ آئیں اور آ کے میں نے اعلی ازہر یونیورسٹی سے جو کوالیفیکیشن لی ہے آپ وہ مجھ سے لے کے جائیں اور اپنے گاؤں میں اس کو جو ہے شیئر کریں. آپ کا یہ آزاد کشمیر کی خواتین کے لیے کوئی پیغام، یہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں وہ ان میں شعور اجاگر کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا اور کوئی ایسا میسج جس سے وہ اپنی زندگی کا معیار بہتر بنا سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سب کو ایک ہی چیز کی دعوت دوں گی، اور وہ ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا. جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کی اس کتاب سے نہیں جوڑیں گے، ہم کتنی ہی کتابیں پڑھ لیں ہمیں شعور نہیں آ سکتا، ہمیں آداب نہیں آ سکتے، ہمیں اپنے رشتے نبھانے نہیں آ سکتے. تو میں اپنی بہنوں کو یہی کہوں گی، میں مانتی ہوں آپ لوگوں کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں دن کو، لیکن اس میں سے ایک آدھ گھنٹہ نکال کے تو قرآن کے ساتھ جڑیں. یہ انشاءاللہ ان کو جو ہے آگے مزید جو ہے راستے کھولے گا ان کے لیے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھی ڈاکٹرز آف کشمیر کی چیئرپرسن زبیدہ خان صاحبہ، جو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی اسلام کے حوالے سے بھی، معاشرتی مسائل کے حوالے سے بھی، اور ان کا کہنا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے آداب زندگی کے اصولوں کو اپنانا ہوگا. اور میں اب قرآن پاک سے آپ تمام مسائل کا حل کے لیے تلاش کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، والسلام.